وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر، اگر تم سفر پہ ہو اور دو لوگوں کا کچھ لین دین ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اسے لکھو، اللہ کہتا ہے۔ اب لکھنا تمہارے لیے مشکل ہے تو اس کا سولوشن اللہ بیان کر رہا، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر، سفر پہ چلتے ہوئے لین دین کی کوئی بات آئی اور بھاری بھرکم پراپرٹی، جائیداد، گھوڑا، گدھا، جانور اور جو بھی لین دین تمہیں کرنا ہے، سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تمہیں تو لکھنا ضرور ہے لیکن کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا، دونوں پارٹی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی رہن، کوئی گروی رکھ دو لکھنے تک کے کہ یہ میری چیز تم رکھو اپنے پاس، جب لکھ لیں گے تو واپس دے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے موت آئی، وصال ہوا اور اس دنیا کو چھوڑ کر موت کا پیالہ آپ نے پیا اور اس دنیا سے چلے گئے، وہی موت جو ہر مخلوق کو، ہر انسان کو آتی، وہی اللہ کے رسول جو ہر نبی کو موت آئی، موت کا لفظ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، تو اس وقت آپ کسی یہودی سے قرض لیے تھے اور آپ کی زرہ اس یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی۔ تو دیکھو اللہ کے رسول ہر آیت پر عمل کر کے دکھا دیے، سفر پر ہو، کوئی کاتب نہیں مل رہا تو تم گروی رکھ دو، رہن رکھ دو کوئی اپنی قیمتی چیز جو اس کے لیول کی ہو، جو کچھ لین دین تم نے کیا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر یہ گروی رکھی گئی، تمہیں امانت تمہارے پاس رکھی گئی، اس کو تم خراب کر کے ریٹرن مت کرو، استعمال کر کے ریٹرن مت کرو، اس میں سے کچھ نکال کے چوری کر کے اس کو موڈیفائڈ کر کے ریٹرن مت کرو، بلکہ اس امانت کو جب تمہارا لین دین لکھنے کا ہو جائے تو اس گروی کو، اس رہن کو ویسے ہی لوٹاؤ۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جب یہ گروی تمہارے کسی کے پاس امانت کے طور پہ دیا جائے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو ادا کرے، الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَةً، جس کے پاس امانت رکھی گئی۔ یا اس آیت کا سیدھا سادہ مطلب کہ تمہارے پاس تمہارے ایمان، تمہارے تقوی، تمہاری دینداری، تمہارے اچھے لوگوں کی سیوا کرنے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے لوگ متاثر ہے اور اپنی امانتیں لا کے رکھ دے رہے، جب ہمیں آئے گا تو موقع ہم لے کے جائیں گے، جب ضرورت ہوگی، ہمارے پاس چوری ہو جائے گا یا گر جائے گا اور نقصان ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اس لیے ہم تمہارے پاس لا کے رکھ لیں کہ تم اچھے انسان ہو، تم امانت میں دیانت داری کرتے ہو، حفاظت کرتے ہو، خیانت نہیں کرتے ہو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، تم میں سے بعض کسی کو امانت دار بنا دے، اپنی امانت اس کے پاس رکھ دے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو ویسے ہی ادا کر دے وہ امانت کو، الَّذِي اؤْتُمِنَ، جس کو امانت دی گئی تھی، امین سمجھا گیا تھا، امانت دار سمجھا گیا تھا، امانتہ، اس امانت کو ویسے ہی لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرے، حدود کو کراس مت کرو۔ اتقوا اللہ ربکم، نکاح کے وقت، لین دین کے وقت بار بار آ رہا، اور طلاق کی حدود کو کراس مت کرو، طلاق کی حدود میں بار بار آ رہا۔ لین دین دو لوگوں کی پارٹی کا معاملہ ہے، تجارت کا، قرض کا معاملہ ہے، تقوی کی بات، اللہ سے ڈر کی بات، بار بار اللہ کی حدود کو پھیلاؤں گا مت، اس کی بات بار بار آ رہی، نکاح میں، لین دین میں، تجارت میں، وراثت میں، طلاق میں۔ سیریس ہو جاؤ مفتی صاحب، تم بھی، پبلک تو سمجھتی ہے، مان لیتی ہے، لیکن تم اقوال الرجال کے پیچھے پبلک کو کھینچے چلے جا رہے ہو، اپنے گلے میں بھی قلادہ ڈال کے پبلک کو بھی اسی کے پیچھے کھینچے جا رہے، مینڈ اور بکری کی طرح، جاہل کی طرح۔ تم سمجھدار ہوتے ہوئے اللہ کے حدود پر آ جاؤ۔ لین دین، تجارت، معاملات، ایگریمنٹ، میثاق غلیظ نکاح کا ایگریمنٹ، تجارت کا، لین دین کا، قرض کا ایگریمنٹ، میثاق غلیظ نکاح کا اور طلاق کا ایگریمنٹ، کب ہوا، کتنا ہوا، ہاں پہلا تھا کہ دوسرا طلاق تھا کہ تیسرا تھا، دو رجوع ہوا کہ نہیں، دو عقد جدید ہوا کہ نہیں، عدت کتنے ہیں، احصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم، اللہ کے تقوی کے ساتھ عدت گنو، عدت گننے میں کیا تقوی، یہ سب باتیں سمجھو مفتی صاحب، اور اقوال الرجال کے پیچھے قرآن کو ڈائنامیٹ مت کرو، قرآن کی باتوں کو وقت دو، سمجھو تمہارے پاس فتاوی، قیاس، رائے اور اقوال الرجال کے لیے وقت ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کے احکام، اللہ کے حدود، اللہ کے الفاظ، قرآن کی آیتوں کی ایک ایک ڈیپ میں جا کر ایک ایک الفاظ کے موتی چننے کا وقت تمہارے پاس نہیں ہے مفتی صاحب، اس کے لیے یہ بندہ بتا رہا ہے تو سیریس ہو جاؤ۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرو، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور کبھی شہادت چھپاؤ مت، نہ لین دین کی شہادت، نہ دو پارٹیوں کے بیچ کی شہادت، نہ نکاح کی شہادت، نہ طلاق کی شہادت، کبھی مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو چھپا لے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کے دل کے اندر گناہ اللہ بھر دے گا، اس کا دل گنہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، تم جو کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔
سب کچھ جانتا ہے، جیسے کرتے ہو، جیسے شہادت چھپاتے ہو۔ کتابت لکھنے کی بات آئی، دو پارٹیوں کے ایگریمنٹ کی، لین دین، تجارت، نکاح، طلاق، وراثت، تو اسے عدل کے ساتھ لکھو اور اسے بدلو مت۔ اور اللہ نے حدود میں جو قرآن کی باتیں بیان کر دی، سمجھ کے بتاؤ، اور اقوال و رجال کے پیچھے حدود کو مت ڈائنامیٹ کرو، اسے مت چھپاؤ، یہودیوں کی طرح حرکت مت کرو۔ حد والنعل بالنار، یہودی اور عیسائیوں کی طرح جیسے جوتا ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے، تم یہودی اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اللہ کی کتاب کی باتیں انہوں نے اپنے انگوٹھے سے چھپا کر اسے تحریف کی تھی، چھپائی تھی، کتمان کیا تھا، کتمان علم کیا تھا، تو تم وہ مت کرو۔ اور آج اللہ تو گواہ ہے، بہت سارے مفتی، قاضی، اہل علم مسلک کے نام پر اپنے امام کے پیچھے چلنے میں طلاق کی حدود کو چھپا لے رہے، مجرمانہ سکوت اختیار کر رہے، مجرمانہ سکوت اختیار کر کے جب طلاق کی حدود بتائے جا رہے تو خاموش ہو جا رہے، کچھ بول نہیں رہے، کیونکہ ان کے امام کا فتویٰ اس کے خلاف موجود ہے۔ بس اتنا کہ نہیں، میرے مسلک اور میرے امام کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، میں اس حدود پہ نہیں چلوں گا، اتنی بڑی ڈیرنگ کر رہے۔ اللہ انہیں سمجھ عطا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، اپنے اللہ رب سے ڈرو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو مت چھپاؤ، علم کو مت چھپاؤ، اللہ کی حدود کو مت چھپاؤ، چاہے وہ طلاق کے ہوں، نکاح کے ہوں، وراثت کے ہوں، لین دین کے ہوں، تجارت کے ہوں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جو شہادت کو چھپا لے گا اس سے بڑا ظالم کون؟ اللہ کے گھر کے ڈھانے والا سب سے بڑا ظالم، شرک سب سے بڑا ظلم، اور علم کو چھپا لینا، حدود کو دبا لینا، حدود کو کھول کے بیان نہ کرنا سب سے بڑا ظالم۔ طلاق کے حدود کھول کے بیان نہیں کیے جا رہے، چھپائے جا رہے، اقوال، رائے، قیاس، فتاوے کی وجہ سے۔ اللہ کے طلاق کے حدود کو مت چھپاؤ، مجرمانہ سکوت اختیار مت کرو۔ اللہ سمجھ عطا کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، یہ جو غلطی کرے گا اللہ کے طلاق کے حدود یا تجارت کے، لین دین کے، معاملات کے، نکاح کے، دو پارٹیوں کے بیچ کے ایگریمنٹ کے حدود کو جو چھپا لے گا، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اس کے گناہ کا دل کے ساتھ، گناہ کے ساتھ جب اللہ کے پاس جائے گا تو سوچو جنت ملے گی کیا؟ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، خبر رکھنے والا ہے تمہارے ایک ایک کرتوت پر، اور لطیف خبیر، بڑا ہلکا خبر رکھنے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔